بر محمد وآل محمد صلوات. اٹھ گیا باپ کا سر سے سایہ، اٹھ گیا باپ کا سر سے سایہ، اٹھ گیا باپ کا سر سے سایہ، آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی. ابن ملجم نے کیسی جفا کی، ماتمی ہو گئے سب نمازی، یہ سحر آئے کیسی خدا را، آج زینب یتیم ہو گئی. کس قدر غم میں ڈوبے ہیں سرور، رو رہے ہیں حسن سر پکڑ کر، سن کے کلثوم کو غش ہے آیا، آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی. یہ سحر کس قدر غم زدہ ہے، روزے داروں کو غش آ رہا ہے، سوگ کوفے کی مسجد میں چھایا، آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی. عرش پر مصطفیٰ رو رہے ہیں، مل کے سب انبیاء رو رہے ہیں، ہے فرشتوں میں قرآن برپا، آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی. رو رہی ہے زمین اور فلک بھی، سارے جن و بشر اور ملک بھی، ہے سیاہ پوش اس غم میں کعبہ، آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی. گھر میں فرش عذاب بچھ گیا ہے، خانہ رب میں ماتم بپا ہے، سوگ میں ڈوبا گھر سیدہ کا، سوگ میں ڈوبا گھر سیدہ کا، آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی. اٹھ رہا ہے جنازہ علی کا، ایک محشر کا عالم تھا برپا، سب کے ہونٹوں پہ تھا ایک نوحہ،
آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی، اٹھ گیا باپ کا سر سے سایہ، آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی۔ باری دیگر صلوات۔ ایک سلام کے چند اشعار دعا ہے ہمارے 12ویں سرکار کی بارگاہ میں، درود بھیجیے محمد عالم۔ میرے مولا آؤ کہ مدت ہوئی ہے، ستم ظالموں کے اٹھاتے اٹھاتے، میرے مولا آؤ کہ مدت ہوئی ہے، ستم ظالموں کے اٹھاتے اٹھاتے، میرے مولا کہ مدت ہوئی ہے، ستم ظالموں کے اٹھاتے اٹھاتے، تیرے دشمنوں کی گزرتی ہے مولا، تیرے دوستوں کو ستاتے ستاتے، میرے مولا آؤ کہ مدت ہوئی ہے، ستم ظالموں کے اٹھاتے اٹھاتے، گزرتی ہے جیسے گزاریں گے مولا، نہ ہاری ہے ہمت نہ ہاریں گے مولا، گزرتی ہے جیسے گزاریں گے مولا، نہ ہاری ہے ہمت نہ ہاریں گے مولا، ستم تھک گیا ہے ہوئے کند خنجر، لہو مومنوں کا بہاتے بہاتے، میرے مولا آؤ کہ مدت ہوئی ہے، ستم ظالموں کے اٹھاتے اٹھاتے، مسلمان کے قاتل مسلمان بنے ہیں، مکی جل رہے ہیں مکان جل رہے ہیں، مسلمان کے قاتل مسلمان بنے ہیں، مکی جل رہے ہیں مکان جل رہے ہیں، مریضان غیبت کو نیند نہ جائے، زمانے کے فتنے سلاتے سلاتے، کہیں نہ ہم آتا ہے ہے اور آہزاری، سفر کربلا کا مسلسل ہے جاری، جھکے جا رہے ہیں ضعیفوں کے کاندھے، جوانوں کی لاشیں اٹھاتے اٹھاتے، میرے مولا آؤ کہ مدت ہوئی ہے، ستم ظالموں کے اٹھاتے اٹھاتے، لعینوں نے
مظالم وہ ڈھائے جواں سال لاشوں پہ لاشیں اٹھائے چلے ہیں شہادت کا صحرا سجانے وہ شادی کا صحرا سجاتے سجاتے میرے مولا آؤ کہ مدت ہوئی ہے ستم ظالموں کے اٹھاتے اٹھاتے گھروں سے چلے تھے جو پرسے کی خاطر وہ مارے گئے راستوں میں مسافر کبھی جاتے جاتے جلوس عزا میں کبھی مشہد و کربلا جاتے جاتے میرے مولا آؤ کہ مدت ہوئی ہے ستم ظالموں کے اٹھاتے اٹھاتے خدا جانتا ہے وہ کیسا تھا منظر کلیجے پہ عابد کے چلتے تھے خنجر جوانی ضعیفی کے در پر کھڑی تھی سکینہ کی تربت بناتے بناتے میرے مولا آؤ کہ مدت ہوئی ہے ستم ظالموں کے اٹھاتے اٹھاتے زبان سے جو کی بات اس نے نبھا لی پیا ٹھنڈا پانی نہ سائے میں آئی زمانے سے اٹھی ہے اصغر کی مادر خیالوں میں جھولا جھلاتے جھلاتے میرے مولا آؤ کہ مدت ہوئی ہے ستم ظالموں کے اٹھاتے اٹھاتے تکلم کی ہے دری کی دعا ہے ہر ایک سمت ماتم ہے آہو بکا ہے نہ ایسا نہ ہو ہم بھی ایسا نہ ایسا ہو ہم بھی لحد میں یہ بولیں بہت دیر کی مہربان آتے میرے مولا آؤ کہ مدت ہوئی ہے ستم ظالموں کے اٹھاتے اٹھاتے فاتحہ روزے دارو آہو بکا کے یہ روز ہے روزے دارو آہو بکا کے یہ روز سعادت پر نزول بلا کے یہ روز سرتاج آسیہ کی عزا کے یہ روز تم سے وداع شہر خدا کے یہ روز ارے تم سے وداع شہر خدا کے یہ روز
نماز، ارے ظالم نے روزے دار کو مارا نماز میں، ماہ مبارک رمضان اے خدا کا وہ نور کا وہ شب قدر کے پیش خدا وہ سجدے میں شہر خدا، اوے ہائے تیرے ظلم کی ذہبات وہ فرق، اوے ہائے تیرے ظلم کی ذہبات وہ فرق، بارہوں کے زخم کبھی سے بہار اور سجدے میں آپ راتیو آلہ کہا سر پیٹو مومنوں سرے حیدر ہوا، ہائے سر پیٹو مومنوں سرے حیدر ہوا، ایمان کے برج کا مغے احور ہوا، ارے سوچو تو فرق شاہ کا کیوں طے ہوا، لکھا ہے مغز تک سرے اطہر ہوا، زہرا نے بال کھولے نبی ننگے سر، ارے تم بے حسن بے پدر، ارے زہرا نے بال کھولے نبی ننگے سر، تم بے حسن بے پدر، جب دنیا ہوا فرق مرتضی، سدرا سے جبرائیل کے رونے کا گل اٹھا کی سروں سے زینب کلثوم نے، ارے چلا کے بھائیوں کو غضب، سنتے ہو جبرائیل نے اس بات کیا مرتضی، ارے وہ بہت پیر کرکٹا مرتضی، دوڑے یہ کہہ کے جانب بنے، ارے ڈوبی ہوئی لہو میں ملی کشتی ہے، ماتھے پخون باپ کا مل پہ کہے اٹھایا قبلہ اٹھایا قبلہ کعبہ کے بلوایا نانا جان کو تارو سلام، بن باتا کی راہ میں ماہ سیام، بن باتا کی راہ میں سیام، پڑھوا کے پھر نماز جماعت
میں پاؤں گے بولے علی غبار ابھی سے بجا نہیں زینب سے کہہ دو کوفہ ہے یہ کربلا نہیں زینب سے کہہ دو کوفہ ہے یہ کربلا اور میں بے دیار بے قصور بے آشنا پردے سے ننگے سر تو ابھی کیوں نکل دیا حسین کے تلوار چل پردے سے ننگے سر تو ابھی کیوں نکل دیا حسین کے تلوار چلتی ہے روزے داروں آہو اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات آپ کا میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، بس کچھ اہم اعلانات ہیں، آپ سماعت فرما لیں. انشاءاللہ یہ مجالس کا سلسلہ انشاءاللہ ٹیوزڈے نائٹ تک جاری و ساری رہے گا. آپ سے گزارش ہے کہ وقتی پابندی کے ساتھ آپ لوگ تشریف لا لیں. حضرات اس مجلس کے فوراً بعد میرے بھائی شریعہ رضوی کے دولت خانے پر مجلس ہے، آپ سے گزارش ہے کہ پلیز تشریف لائیں. اور صبح ضرورت کی مجلس جناب کرار حیدر صاحب کے دولت خانے پر ہے کرول اسٹریم میں، تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ وہاں پر بھی تشریف لائیں. سحری کا انتظام کیا گیا ہے. حضرات کل دن کے 3 بجے ڈیوان اور لیوٹ اسٹریٹ سے شہادت مولا کائنات کے سلسلے میں اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد 3 بجے وہاں پر جلوس کا اہتمام کیا گیا ہے. آپ سے گزارش ہے کہ وقتی پابندی کے ساتھ تشریف لا لیں. وہاں پر منتظمین نے جو جلوس کے منتظمین ہیں انہوں نے آپ کی سہولت کے لیے یہاں سے بس کا انتظام کیا گیا ہے. تو 2 بجے یہاں سے حسینی امام بارگاہ سے بس روانہ ہو جائے گی، 2 بسیں سے غالباً میرے خیال سے، تو آپ لوگ آ سکتے ہیں یہاں پر. وہاں آپ ڈیوان جب جلوس میں جائیں گے آپ وارن پارک میں فری پارکنگ ہے، آپ وہاں پر پارک کر دیں اور پھر جو ہے آپ جلوس میں جا سکتے ہیں. حضرات کل جلوس کے فوراً بعد 7:30 بجے یہاں پر نوجوانوں کی طرف سے بھی مجلس یہاں منعقد ہوگی، تو آپ سے گزارش ہے کہ اس مجلس میں بھی آپ لوگ شرکت کریں. اور انشاءاللہ یہ جو دیگر مجالس رہیں گے رفتہ رفتہ میں اس کا اعلان کرتا رہوں گا. انشاءاللہ کل رات جناب ڈاکٹر شفیق بدر صاحب کی مجلس ہے، اور پھر منڈے نائٹ حسینی امام بارگاہ کی مجلس کے بعد جناب فرحان جعفری صاحب کے دولت خانے پر مجلس ہوگی شب شہادت، اور اس کے فوراً بعد صبح فجر کے وقت درگاہ ابوالفضل عباس علیہ السلام میں وہاں پر بھی تابوت برآمد ہوگا. انشاءاللہ رفتہ رفتہ ان سب مجالس کا میں اعلان کرتا رہوں گا. اب میں ادباً گزارش کرتا ہوں مولانا صاحب سے کہ آئیں اور برونہ خفروچ ممبر صلوات و محمد و آل محمد. محمد وارے محمد صلی اللہ حضرات، اس سے پہلے کہ ہم مجلس کا آغاز کریں، ایک گزارش ہے جو ہم ان 4 مجالس میں مسلسل مجلس سے پہلے آپ سے کرتے رہیں گے. آپ تک پیغام پہنچانا ہے، کام آپ کا ہے. پھر اس کے آگے اور یہ وہی گزارش ہے جو مسلسل آپ سے کی جاتی رہی ہے. وہی افراد ہیں، وہی لوگ ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں کہ آپ ہی سے اس کا ذکر کریں کہ آپ نے پارکنگ لاٹ دیکھ لیا، ذکر تقریباً کمپلیٹ ہو چکا ہے اور اب اس کا نیا مرحلہ ہے. اس نئے مرحلے کے لیے آپ کو انشاءاللہ سب کو مل کے
اس میں حصہ لینا ہے. جو لوگ 313 میں ابھی تک نہیں آئے ہیں پلیز وہ اس میں شامل ہو جائیں. اس سے پہلے یہ موقع دیا گیا تھا کہ پارشلی جو لوگ اس میں شامل ہو سکتے ہیں وہ شامل ہو جائیں. تو یہ اس کا خاص آپ خیال رکھیں، اس لیے کہ اب پلان یہ ہے آپ کو بتا دیا جائے آج ہی کہ جو لوگ بہرحال اس انتظام میں ہیں اور جو جن کے کاندھوں پر اس کی ذمہ داریاں ہیں، سب نے مل کے یہ طے کیا ہے کہ اب ہم لوگ فردن یعنی لسٹ لے کے فردن آپ کو اپروچ کریں گے. اس کے سوا کوئی چارہ رہ نہیں گیا ہے. وہ یہاں سے ممبر سے بار بار اعلان کرنے کا وہ اگر اثر نہیں ہو رہا ہے تو فردن آپ سے کہیں گے. تو باہر کیف اس کو ذہن میں رکھیے. ایک بات اس کے علاوہ کچھ ہماری جو قومی ذمہ داریاں ہیں اس مالی ظاہر جو ہے مدد کے علاوہ کچھ انٹرنیشنل ہماری ذمہ داریاں ہیں حالات کو دیکھ کر. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کون سا وہ ملک رہ گیا ہے، کون سی سرزمین رہ گئی ہے جہاں پر اہل بیت کے چاہنے والوں کا خون نہیں بہایا جا رہا ہے. اور نہ صرف خون، اس کو تو ہم پھر بھی کسی نہ کسی طرح برداشت کر لیتے ہیں، لیکن ابھی جو لیٹسٹ ظلم ہوا اور ان یزیدیوں نے جناب زینب کے روزے پر حملہ کرنے کی کوشش کی، یہ بلا شبہ ناقابل برداشت ہے. کل ماشاءاللہ کچھ نوجوانوں نے، کچھ مومنین نے احتجاج کیا تھا یہاں ڈاؤن ٹاؤن میں. اللہ انشاءاللہ ان کو اجر کرامت فرمائے. جتنا ہو سکا انہوں نے کیا، لیکن اصل جو ہمارا احتجاج ہے وہ اس فتنے کی جو جڑ ہے اس گھر کے سامنے ہونا چاہیے، اور وہ ہے سعودی عرب. اس کی ایمبیسی کے سامنے ہر سال اسی تعلق سے ہم احتجاج کرتے ہیں. یہی ہے احتجاج. اس میں بھی آپ حضرات پلیز شرکت کیجئے، اپنے دوستوں احباب کو بتائیے. اگر واشنگٹن ایریے میں، نیو جرسی، نیو یارک میں آپ کے کچھ احباب رہتے ہیں، سب کو کال کیجئے، سب سے تاکید کیجئے کہ یہ اگر اس موقع پہ ہم لوگ جمع نہ ہوئے تو پھر کب جمع ہوں گے. اور جا کر، کیونکہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس سب کا ذمہ دار یہی ایک وہابی فکر ہے اور یہ تکفیری آئیڈیالوجی ہے کہ جو نہ صرف قتل کرتے ہیں بلکہ یہ تباہ و برباد بھی کرتے ہیں علامتوں کو، شاعر اللہ کو، اللہ کی نشانیوں کو. انشاءاللہ بس ہم سب یہ دعا کریں کہ اللہ اس زمانے غیبت میں ہم سب کو اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی توفیق کرامت فرمائے. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين رحمة للعالمين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومطهر قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. حضرات کافی لوگ پیچھے رہ گئے ہیں، آپ سے گزارش ہے جہاں جہاں آپ کو جگہ مل رہا ہے تھوڑا سا آپ لوگ آگے آ جائیے. جو پہلی صف میں صحیح بیٹھے ہیں، پھر آگے آپ لوگ تھوڑا سا
جو آپ کو جگہ ملے تھوڑی سی آگے آ جائیے. آپ صلوات پڑھتے رہیں. اور ایک صلوات پڑھیے. حضرات، ایک ایسے سورہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اور اسے عنوان کلام قرار دینے کی سعادت حاصل کی ہے جس سے آپ سب اچھی طرح واقف ہیں، اور نہ صرف اس کی آپ تلاوت کرتے ہیں اور اس کے مفہوم سے واقف ہیں، بلکہ علماء سے آپ نے بہت کچھ اس سورہ مبارک کے ذیل میں یقیناً سماعت فرمایا ہوگا، اور بار بار اس کے حوالے آپ نے سماعت فرمائے ہوں گے، اس کا ریفرنس بار بار آتا ہے. اور کم از کم وہ لوگ جو خطبہ جمعہ سماعت فرماتے ہیں جہاں بھی ہیں، تو پہلا خطبہ خطیب تمام کرتا ہے اسی سورے پر، اور یہ کہہ کے تمام کرتا ہے کہ ان احسن الحدیث، بہترین گفتگو، وہ ابلغ الموعظہ، اور بلیغ ترین وعظ و نصیحت اللہ کا کلام ہے. اس اللہ کے کلام میں جہاں ہر لفظ وعظ و نصیحت اور ہدایت پر مشتمل ہے، اس میں اگر کوئی ایک سورہ منتخب کیا جائے جو خلاصہ ہو ان تمام تعلیمات کا جو وعظ و نصیحت اور ہدایت کے اعتبار سے قرآن پیش کر رہا ہے، تو پھر کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر. محمد والے محمد صلوات. عجب کمال ہے قرآن کا، عجب کمال ہے میرے دوستو. بہت آج چونکہ اعمال بھی تھے اور تاخیر ہو گئی ہے، بہت تفصیلی گفتگو نہیں ہوگی، لیکن آپ سماعت فرمائیں اور آپ یہ دیکھیں کہ قرآن کی بلاغت کتنی عجیب ہے. عموماً جب کوئی شخص، کوئی لیڈر یا کوئی اہم شخصیت یا کوئی خطیب یا کوئی واعظ کرنا چاہتا ہے، یا کوئی شخصیت یا کوئی بزنس مین اپنے پروڈکٹ کا تعارف کرانا چاہتا ہے، کسی بھی اعتبار سے جب گفتگو شروع ہوتی ہے تو پہلے ذکر یہ کیا جاتا ہے عموماً آڈینس کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کہ بھی دیکھو ہم جو تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں بات، اس میں فائدہ ہے، اس میں فائدہ ہے، آپ لوگ سب فائدے میں ہیں، اس لیے کہ آپ لوگ سب IC آئے ہیں نا، آپ سب فائدے میں ہیں، علاوہ اس کے جس نے غلط کوئی پارکنگ میں اپنی گاڑی کھڑی کی ہوئی ہے. لیکن پہلا میں کہا آپ سب فائدے میں ہیں. اگر ہم شروع میں کہہ دیں کہ میں قسم کھاتا ہوں آپ سب نقصان میں جو یہاں آئے تو کیا نتیجہ ہوگا؟ اللہ کا انداز بھی عجیب ہے. اس نے پہلے کہہ دیا والعصر ان الانسان لفی خسر، سارے انسان گھاٹے میں ہیں. اگر یہ کہہ کے رک جائے قرآن، اگر یہ کہہ کے رک جائے قرآن تو بالکل صحیح ہے، رک سکتا ہے وہاں، اس لیے کہ واقعی انسان گھاٹے میں ہے. کس چیز میں انسان نفع میں، کس اعتبار سے، دنیاوی لحاظ سے آپ لے لیجئے، اخروی لحاظ سے لے لیجئے، کسی بھی اعتبار سے آپ یہ دیکھیے کہ جو انسان یہ سوچ رہا ہے کہ میں فائدے میں، وہ بھی اصل میں نقصان میں ہے. مگر قرآن شروع کرتا ہے بات اس بات سے کہ دیکھو تم لوگ سب نقصان میں ہو، پھر ایکسیپشن ہے. یہ نہیں کہ تم سب فائدے میں ہو اور پھر ایکسیپشن ہے ان کا جو نقصان میں ہے. نہیں، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر اکثریت فائدے میں ہوتی
تو بات فائدے سے شروع ہوتی، ایکسیپشن ان کا ہوتا جو نقصان میں ہے، لیکن بات ہو رہی ہے کہ سب نقصان میں، اس کا مطلب اکثریت اس سورے کے بعد بھی نقصان ہی میں رہے گی، اقلیت ہوگی کہ جس کا ایکسیپشن ہو رہا ہے۔ اچھا ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں قرآن عزیزان محترم، اگر آپ قرآن کو صرف ایک رخ سے پڑھیں تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ قرآن ہمگیر مفہوم رکھتا ہے، ہر اعتبار سے بڑا کمپریہنسو ہے، اور آپ قرآن کی ہر آیت کو نہ صرف مذہبی بنیاد پر بلکہ عقلی اور لوجیکل بنیادوں پر ثابت کر سکتے ہیں۔ ہر انسان گھاٹے میں ہے، کیوں کہا اللہ نے؟ اس لیے کہا، اس سے پہلے کہ ہر انسان گھاٹے میں ہے، پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ بات دماغ میں ڈالنے کے لیے ہر انسان کے کہ واقعی ہر انسان گھاٹے میں ہے، قسم کھائی۔ قسم کون کھاتا ہے؟ قسم کیوں کھائی جاتی ہے؟ اگر میں ایک بات کہوں، میں ایک بات کہہ رہا ہوں آپ سے، کہہ ہی رہا ہوں سمپل، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے مولانا کہہ رہے ہیں فائن۔ اگر میں قسم کھاؤں تو جس مجمع میں قسم کھاؤں آپ فوراً سمجھ جائیں گے کہ اس مجمع میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو ان پہ یقین نہیں کرتے۔ اب اگر خدا کہہ رہا ہے والعصر ان الانسان، میں قسم کھا رہا ہوں خدا ہو کر، خالق ہو کر اس انسان کا کہ یہ انسان گھاٹے میں ہے، یا اللہ تو خالق ہے، قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ کہا اس لیے کہ یہ انسان جو گھاٹے میں ہے نا، جو خود گھاٹے میں ہے، یہ نادان یہ سمجھے گا کہ فائدے میں ہے، میں اس کو قسم کھا کے بتا دوں نہیں تو نقصان میں، ان الانسان لفی خسر۔ مگر یا اللہ کیسے؟ یہ تو بات ہو گئی چلیں ایمان کی بنیاد پر، لوجیکل بنیاد کے اوپر کیسے ہم کیسے کہ اللہ جو کہہ رہا ہے کہ ہر انسان گھاٹے میں، کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو بھی خدا نے، دیکھیں بلاغت قرآن کی، اس میں طبعا لطف جب آتا ہے جب آپ قرآن کے ہر لفظ کو کنیکٹ کریں ایک دوسرے سے، تب ہے مزہ۔ والعصر، عصر کی قسم، اور بھی قسمیں اللہ نے کھائی ہیں، والشمس وضحاها والقمر، وہاں تو 15 قسمیں ہیں، اور اس کے بعد پھر جا کر ایک بات کہی ہے، قسمیں قسمیں ہیں۔ تو اللہ نے نہ جانے کتنی قسمیں کھائی ہیں، چاند کی، سورج کی، ستاروں کی، سیاروں کی، دن کی، رات کی، روشنی کی، ہے کہ نہیں؟ ان چیزوں کی اللہ نے قسم کھائی۔ یہاں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ والعصر، وقت کی قسم، وقت کی قسم، یہ ہے لوجیکل کنیکشن ان دو لفظوں کا۔ وقت کی قسم، ٹائم کی قسم، ہر انسان گھاٹے میں، ٹائم کی قسم، ہر انسان گھاٹے میں۔ اب انسان اگر یہ دیکھے کہ اللہ نے ٹائم کی قسم کیوں کھائی، کہا اس لیے کہ انسان تو ہے کیا علاوہ ٹائم کے؟ کیا بات! اس کی تشریح میرے مولا امام حسین علیہ السلام نے کتنی بہتر طریقے سے فرمائی، اور کئی بار میں اس حدیث کو پڑھ چکا ہوں اپنے مولا کی، اس لیے کہ وقت کی اہمیت امام حسین سے بڑھ کر کون بتائے گا؟ زندگی کی قیمت میرے مولا سے بڑھ کر کون بتانے والا ہے کائنات میں، کہ زندگی کہتے کس کو اور موت کس کو کہتے ہیں؟ بہت سے لوگ نہ جانے کتنے اقوال ہیں، کتنے فلسفے ہیں اس کے اوپر کہ بھئی زندگی کس کو کہتے ہیں، عجب عجب ڈیفینیشنز بیان کی گئی ہیں، زندگی کی بھی، موت کی بھی، ٹائم کی بھی، اس کی قیمت کی بھی۔ ٹائم از منی، یہ سب سے بڑا جملہ ہے ابھی تک جو آیا ہے سامنے، ٹائم از منی۔ ٹائم کو پھینکو نہیں گاربیج میں، جیسے تم منی پھینک سکتے ہو گاربیج میں، پیسہ نہیں پھینکتے تو ٹائم کو پھینکتے ہو۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے بہت اچھی مثال ہے، اچھی مثال ہے، لیکن آنے محترم یہ مثال مکمل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہاں ٹائم اور کہاں پیسہ؟ کیوں؟ اس لیے کہ پیسہ اگر خرچ ہو گیا تو آ بھی سکتا ہے، کسی کو دے دیا تو واپس بھی لے سکتے ہیں، انویسٹ کر دیا تو زیادہ پلٹا کر دے بھی سکتا ہے، ٹائم چلا گیا تو واپس آ نہیں سکتا۔ تو ان دونوں کو کمپیئر کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ اب اس کا جو فلسفہ بتایا میرے مولا نے بتایا، اور وہی والعصر،
کا مفہوم ہے. فرمایا کہ دیکھو یا ابن آدم انما انت ایام، اے بنی آدم تم کچھ نہیں ہو، تم صرف دنوں کا مجموعہ ہو. یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں آپ میں یہ سب کون لوگ ہیں؟ یہ سب کچھ دن ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں. کیا بات کہی مولا، توجہ کیجیے گا. عجب ڈیفینیشن ہے بھئی، تم جو بیٹھے ہو نا یہ تم کچھ دن ہو جو بیٹھے ہو یہاں. یہ کیا مطلب؟ یعنی ٹائم از یو آر ٹائم، ٹائم از یو آر ٹائم. آپ کیا ہیں؟ کچھ دن ہیں. نہیں بات سمجھ میں آئی؟ تو مولا خود سمجھا رہے ہیں. کلما مضى یوم، جب بھی کوئی دن گزرتا ہے، مضى بعضک، تمہارا ایک حصہ گزر گیا. پارٹ آف یو پاسڈ اوے، پارٹ آف یو، تمہارا ایک حصہ، تمہارا ایک جز. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ابھی اسی خطبے میں، جمعے کے خطبے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو آیت ہے خیر من الف شہر، لیلۃ القدر، ایک یہ بھی ٹائم ہے نا، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے جو افضل ہے. تو یہ 1000 مہینوں سے کمپیئر کیوں کیا؟ کمپیریزن کا طریقہ یہ ہے کہ رات کو رات سے، دن کو دن سے، مہینے کو مہینے سے، سال کو سال سے کمپیئر کیا جائے. اللہ کو کہنا چاہیے تھا کہ بھائی 10,000 یا 30,000 راتوں کی برابر ہے. یہ ایک رات 30,000 راتوں کی نہیں، یہ ایک رات 1000 مہینوں کی برابر ہے. کیوں؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ یہ جو رات ہے، یہ ایک رات پوری انسانی زندگی کی برابر ہے. ابو ایوریج جو لائف ہے، ہیومن لائف ابو ایوریج کتنی ہے؟ 80. ایوریج جو ہے 60 ہے. ابو ایوریج آپ مانے تو 80 ہے. اور عام تو بہت ہی کم لوگ 100 تک پہنچتے ہیں. اسی دن میں عرض کر رہا تھا کہ ابھی جس کا انتقال ہوا ہے انہوں نے کہا کہ 117 یہ ہسٹری کا سب سے اولڈ مین گزرا ہے ابھی تک. اس سے زیادہ تو کوئی کسی کی عمر ہوتی نہیں ہے. 80 سال یہ ایک ایسی عمر ہے کہ پوری زندگی انسان کی، بچپن سے پیدا ہونے سے لے کر 80 سال تک، یعنی ایک فل فلیج اس کو زندگی ملی. 80 سال. یہ جو 80 سال ہیں یہ اصل میں 1000 مہینے ہیں. لیلۃ القدر، ایک لیلۃ القدر جس میں آج آپ بیٹھے ہیں، جس میں آج آپ بیٹھے ہیں اور اس میں آپ دونوں قرآنوں کا ذکر کر رہے ہیں، اس قرآن کا بھی تو یہ ایک لائف ہے، پوری لائف ہے. 8 ایئرس. اوریجنلی 83.3 ایئرس ہوتے ہیں 1000 منتھس. تو پہلا پیغام یہ دیا کہ دیکھو والعصر ان الانسان لفی خسر، ہر انسان گھاٹے میں ہے. اس لیے کہ ٹائم از یو، تم ٹائم ہو. اگر تم کو 80 سال ہم دے بھی دیں تو تم اس کو کہاں گزار رہے ہو؟ آؤ ہم تم کو بتائیں کہ تم اپنا ٹائم کیسے انویسٹ کرو، تم اپنی زندگی کو کہاں صرف کرو. جب تم صرف کرو گے تو تم کو کیا ملے گا؟ ایک رات میں ہم تم کو پوری زندگی کے تمام منافع بخش سکتے ہیں. ایک رات میں پوری زندگی کے منافع تم کو ہم دے رہے ہیں، ایک لیلۃ القدر. مگر کیوں؟ کب ایسا ہوگا؟ اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. شرط یہ کہ ایمان اور عمل صالح دونوں ساتھ ساتھ چلے تو تمہاری ایک رات 80 سالوں سے بہتر ہو سکتی. خیرون ہے نا، برابر نہیں، خیرون من الف شہر. برابر نہیں، خیرون من الف شہر ہے. تو یہ تو میں نے آپ کو ایک پہلو دیا ہے. تفسیر کے بہت سے پہلو ہوتے ہیں، مختلف پہلو ہوتے ہیں تفاسیر کے.
ایک تفسیر کا پہلو اور سن لیجئے کہ جب کسی نے آ کر مولا سے دریافت کیا امام وقت سے کہ مولا یہ بتائیے یہ خیر من الف شہر کیوں کہا، یہ 1000 سال ہی کیوں، 500 کیوں نہیں اور 2000 کیوں نہیں، یہ 1000 کے کیا سگنیفیکنس ہیں؟ تو فرمایا سنو، قرآن مجید میں ہے سورہ اسراء میں کہ اللہ نے اپنے نبی سے کہا اے نبی تم نے ایک خواب دیکھا ہے، وہ خواب ہم نے تم کو دکھایا ہے اور تم پریشان ہو اس خواب سے، پریشان نہ ہو۔ خواب کیا تھا؟ خواب یہ دیکھا تھا کہ میرے منبر کے اوپر بنی امیہ کے کچھ بندر اچھل رہے ہیں اور کود رہے ہیں، وہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ چونکہ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، نبی کا خواب ہماری طرح نہیں ہوتا، نبی جو خواب دیکھے وہ خواب حقیقت ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کا خواب بھی حقیقت ہوتا ہے، آپ کی حقیقت بھی خواب ہے، اور یہ ہر نبی کی بات ہو رہی ہے۔ اور جب ایک انسان عام نبی کی طرح نہیں ہو سکتا تو خاتم الانبیاء کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ اما جب تمہارا خواب ان کے جیسا نہیں ہے تو ان کی حقیقت جیسا تمہاری حقیقت کیسے ہو سکتی ہے؟ ان کی حقیقت تو سنیے، اب امام نے فرمایا کہ جب پیغمبر اسلام نے خواب دیکھا، اور یہ تفسیر صرف امام کی طرف سے نہیں ہے، صرف تفسیر اہل بیت نہیں ہے، یہ اور بھی آپ کو تفاسیر میں اس آیت کے ذیل میں آپ کو مل جائے گا۔ تو فرمایا کہ جب پیغمبر اسلام نے خواب دیکھا بہت رنجیدہ ہوئے، فطری بات تھی رنجیدہ ہونا کہ میرے منبر پر بنی امیہ کے لوگ اچھل کود کر رہے ہیں اور لوگوں کو گمراہ بھی کر رہے ہیں، یہ بھی ہے جملہ روایت کا۔ پیغمبر اسلام رنجیدہ ہوئے، جبرائیل نازل ہوئے کہ اللہ ہی فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کو یہ جو خواب دکھایا وَالشَّجَرَةِ الْمَلْعُونَةِ فِي الْقُرْآنِ، یہ اصل میں آپ نے شجرہ ملعونہ کو دیکھا ہے۔ یہ شجرہ ملعونہ ہے، یہ میں الفاظ استعمال نہیں کر رہا ہوں، آپ مجھ کو کچھ مت کہیے گا، یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ اچھا، قرآن کے بھی الفاظ ہیں اور ایسا آپ کو شاید کہیں نہیں ملے گا جو قرآن نے اس آیت میں کہا، صرف یہ نہیں کہا کہ وہ شجرۃ الملعونہ، یہ ملعون شجرہ نہیں کہا، وَالشَّجَرَةُ الْمَلْعُونَةُ فِي الْقُرْآنِ، یہ وہ شجرہ ملعونہ ہے جو قرآن میں ملعونہ ہے۔ یہ کیا مطلب قرآن میں ملعونہ ہے؟ کہا اس لیے کہ تاکہ قرآن پڑھو، جب پڑھو گے رمضان میں تو ضرور پڑھو گے نا، تو قرآن میں جب ایک شجرہ ملعونہ ہوگا تو ہر وہ شخص جو قرآن پڑھے گا اس کو بھی اس شجرہ کو ملعونہ کہنا پڑے گا۔ مانتے ہو اس شجرے کو مگر کہو گے ملعونہ، کیوں؟ اس لیے کہ خدا نے کہا فی القرآن، ہم اس کو ملعونہ قرار دیں گے قرآن میں، الگ سے نہیں، حدیث میں نہیں۔ ارے نہیں، یہ حدیث تو ضعیف ہے، قرآن میں، تاکہ تم قاری ضرور بولو، بہت اچھی بات ہے، حفظ کرو، بہت اچھی بات ہے، پڑھو قرآن کو کھڑے ہو کے، بڑی اچھی بات ہے، بیٹھ کے پڑھو تب بھی اچھی بات ہے، جس طرح پڑھو، مگر جب پڑھو گے اور یہاں پہنچو گے تو کہنا پڑے گا وَالشَّجَرَةِ الْمَلْعُونَةِ فِي الْقُرْآنِ، اور جب ایک شجرہ ملعونہ ہے تو کوئی شجرہ طیبہ بھی تو ہونا چاہیے۔ صلوات دے محمد و آل محمد پر۔ دیکھیں ہماری گفتگو فوکس رہے تاکہ ہم ادھر ادھر نہ جائیں۔ اور اب امام نے فرمایا کہ سنو، اس وقت اللہ نے اپنے نبی کو تسلی دینے کے لیے یہ سورہ نازل کیا، اس وقت نازل کیا، کہا میرے حبیب گھبراؤ نہیں، کوئی بات نہیں، تم نے دیکھنا ان کو، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر جو ہے نا یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔
بعض مفسرین نے اس کو اس لیے پیش کیا کہ قرآن کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ ہے کہ وہ اس کی پروفیسیز بعد میں صحیح ثابت ہوئی، جو بھی پیشن گوئیاں ہوئی ہیں قرآن نے. اس وقت کہا کہ کوئی بات نہیں، آپ نے خواب دیکھا، گھبرائے نہیں، لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر. کیا مطلب؟ کہ اب جو لوگوں نے حساب لگایا تو پتا چلا کہ بنی امیہ کی حکومت کے جتنے سال تھے وہ 1000 مہینے سے آگے نہیں تھے. یعنی خدا نے اس وقت اپنے نبی سے کہہ دیا تم نے جو دیکھا ہے نا یہ 1000 سال تک رہے گا، اس سے زیادہ نہیں، 1000 مہینے تک رہے گا. 1000 سال شاید آج کو گن رہے ہیں ہم، کچھ تھوڑے گرے پڑے ادھر ادھر کے لوگ ابھی بھی سوار ہو جاتے ہیں اس طرح کے ممبروں کے اوپر مقدس میں، مگر حکومت نہیں ہے. حکومت کے ساتھ ممبروں پر جا کر 70 سال تک شجرہ طیبہ کی شان میں گستاخی کرنے والے، ان کی فکر مت کرو، 1000 مہینے تک رہیں گے. اب لوگوں نے گنا تو 1000 مہینے ہیں. اے نبی ہم نے تم کو ایک رات ایسی دے دی ہے جو ان کے 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یہ 2 تفسیریں کر دیں، ایک اور تفسیر کر دوں. ایک اور رخ ہے اس کا، اس تفسیر کا جو اہل بیت سے ہم کو ملی ہے. کہا یہ کمپیریزن اسی وقت صحیح ہو سکتا ہے کہ جب پیغمبر نے شجرہ ملعونہ کو دیکھا. شجرہ ملعونہ پورا خاندان کا خاندان، ملعون خاندان، اور وہ قبضہ کیے ہوئے ممبروں پر. تو جب ہی ہو سکتا ہے جب خاندان کے مقابلے پر نبی کو کوئی ایسی شے دی جائے جو اس پورے خاندان کا مقابلہ کر سکے. تو اب یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اب پتہ چلا لیلۃ القدر کسے کہتے ہیں. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ارے اسی لیے اس لیلۃ القدر کی آغوش میں ایک نہیں 2 قرآن ناطق پروان چلتے رہے، اور اسی کو فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کہا جاتا ہے. رسول خدا بلندر صلوات. اور یہ بالکل بات صحیح ہے کہ یہاں جسے لیلۃ القدر کہا اسی کو دوسری جگہ کوثر کہہ دیا. اب کمپیریزن کیجئے، کتنے ہیں یہ خاندان کہاں ہے؟ آج کتنے ہیں بنو امیہ کے لوگ؟ ایسا نہیں کہ ختم ہو گئے ہیں، لیکن اللہ نے کیسے ان کو ختم کیا؟ کوئی ایک مل جائے کہنے والا کہ میں بنی امیہ کہوں، اور جو سید نئی بھی ہے نا وہ مل جائیں گے کہنے والے ہم ہیں. ایسی کیا خصوصیت ہے سیادت میں بھائی، اور ایسی کیا مشکل ہے بنی امیہ کا ہونے میں میرے بھائی؟ یہ ہے وہ انا اعطیناک الکوثر، اور یہ ہے اس کا مطلب ان شانئک ھو الابتر. رہیں گے مگر نہیں رہیں گے، ان کا کوئی وجود نہیں رہے گا. تو آئیے پتہ چلا کہ دن اور وقت کی قسم اللہ نے اس لیے کہا ہے کہ وقت کی اہمیت ہے. ایک رات ابھی آپ بیٹھے ہوئے نا، اس کا ہر لمحہ اسی کو آپ کیلکولیٹ کریں، اس کو تقسیم کر دیں سالوں میں، تو کتنے مہینے آپ نے گزار لیے اس وقت چند لمحوں میں. یہ رات شب قدر ہے، اس رات میں آپ نے کتنے مہینے گزارے، اور نیکی میں الحمدللہ بہترین عمل کیا ہے؟ گناہ نہ کرے انسان. ابھی ہم یہاں تک آ گئے، مجلس کو اختتام تک لے جانا ہے، لیکن ہم مربوط ہو جائیں شروع کی گفتگو سے تاکہ یہیں سے ہم بات آگے کل بڑھا سکیں. والعصر ان الانسان لفی خسر. عصر کی قسم، انسان گھاٹے میں. تو امام نے کیا فرمایا کہ تمہاری زندگی دنوں کا مجموعہ ہے، تم کچھ دن ہو، پھر جو دن ہیں یہ گزرتے ہیں تو ہم گزر جاتے ہیں، ہم گزرتے ہیں. اس پر مزید انشاءاللہ گفتگو ہوگی. اور بلاغت دیکھیے گا قرآن کی، اور کنیکشن اینڈ ریلیٹیوٹی ورڈز کی اور سینٹنسز کی اور مضامین کی اور مطالب کی اور مفاہیم کی.
چھوٹا سا سورہ والعصر ان الانسان لفی خسر. تو پتہ چلا کہ وہی بات جو وہاں ہو رہی تھی عصر کی قسم، اس کو آپ دیکھ لیں. اللہ جب وقت کو زندگی کو سمیٹتا ہے ایک رات میں سمیٹ دیتا ہے، اور جب ایک رات کو پھیلاتا ہے تو 1000 مہینوں میں پھیلا دیتا ہے. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جب قرآن کو پھیلاتا ہے تو قرآن بنتا ہے، سمیٹتا ہے تو نقطہ بن جاتا ہے. تو اسی طرح یہ وقت ہے، وقت کی اہمیت ہے. اس وقت کی اہمیت کو سمجھیں اور پھر بات آتی ہے، ہم پھر وہیں آتے ہیں تاکہ گفتگو اختتام کو پہنچے کہ اس وقت میں جو آپ گزار رہے ہیں کتنا اہم وقت آپ نے گزارا. بہترین انویسٹمنٹ تھا یہ ٹائم کا. کتنے خوش نصیب ہیں، اللہ کی طرف سے بڑی نعمت اور رحمت ہے آپ کے لیے. اس لیے کہ کم سے کم جو چیز آپ نے کی نا اس وقت، جو کم سے کم چیز کی، میں اس وقت مجلس کی بات نہیں کر رہا، میں اس وقت اعمال کی بات نہیں کر رہا، آپ کے کچھ نہ کرنے کی بات کر رہا ہوں. آپ نے اگر کچھ بھی نہیں کیا نا، صرف بیٹھے رہے، تو وہ کیا تھا کہ جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم وہ خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، معروف خطبہ آپ کا شعبان میں رمضان کی آمد اور اس کے استقبال کے تعلق سے، اور اس میں فضائل رمضان بیان فرماتے ہیں. اور جب وہ اس منزل تک پہنچتے ہیں، جب وہ فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، لہذا ایسا نہ ہو کہ وہ تم پر مسلط ہو جائیں. یعنی تم کتنے کمزور ہو گئے اس وقت جبکہ ایک قیدی شیطان تم پر مسلط ہو جائے. قیدی شیطان مسلط جس پہ ہو جائے اور پھر شکایت کرے یا اللہ تو نے شیطان کو پیدا کیوں کیا تھا؟ بھائی لو میں رمضان میں اس کو قید کیے دیتا ہوں، دیکھتا ہوں تم کتنے پہلوان ہو. تم جب اس قیدی شیطان کے سامنے اتنے کمزور ہو، روزہ ہاں بڑا لمبے دن ہو رہے ہیں کیسے رکھوں، چلو ایک چھوڑ کے رکھوں گا، چلو آدھے دن کا رکھ لوں گا، چلو دن میں 2-3 رکھ لوں گا. تو بھائی یہ سارے جو بہانے ہیں اس وقت تم کر رہے ہو جبکہ شیطان ابھی قید ہے. سوچ لو کہ وہ آزاد ہو جائے گا شوال میں تو کیا کرو گے؟ اور عید پارٹیاں دیکھیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا. اب جب یہاں پہنچے اور بہت کچھ فرما چکے تو امیر المؤمنین تشریف فرما تھے. انہوں نے ایک سوال کیا، اور ہمیشہ اس طرح کے سوال میرے مولا اس لیے کرتے تھے کہ تاکہ جب جواب ملے سب لوگ سن لیں. اس لیے کہ سوال بھی ہر ایک نہیں کر پاتا، سمجھے نا، سوال کے لیے بھی علم کی ضرورت ہوتی ہے. اور وہاں بیچارے جس طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ تو صرف خالی سن کے خاموش ہو کے چلے جاتے. تو کہا چلو میں کوئی ایک سوال کر لوں تاکہ سب کو اس کا جواب مل جائے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ مولا کو نعوذ باللہ علم نہیں تھا، معلوم تھا، مگر اصول یہی ہوتا ہے ہمیشہ. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کبھی فرشتے اللہ سے سوال کر رہے ہیں، کبھی انبیاء اللہ سے سوال کر رہے ہیں، سمجھے؟ جو اس طرح کے سوالات ہیں. جب سوال فرمایا آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیں کہ اس مہینے میں آپ نے اتنے فضائل بیان کیے کہ یہ کرو گے تو یہ ثواب ہے، یہ کرو، یہ بتائیے کہ سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ بہترین عمل کیا ہے اس مہینے میں؟ ہم کیا وہ کام کریں جو از دا بیسٹ؟ بہت اچھا سوال ہے نا، ہم سب کے لیے بہت اچھا سوال ہے، کتنا پیارا سوال ہے. اور ایسا ہے کہ میں اگر اس وقت سے چھوڑ دوں کہوں کہ کل بیان کروں گا اس کا جواب تو پھر زیادہ مزہ آئے گا شاید، لیکن میں آپ کو تڑپانا نہیں چاہتا. مولا نے جیسے یہ سوال کیا کہ اس مہینے میں بہترین عمل کیا ہے، پیغمبر اسلام نے جواب دیا، فرمایا الورع عن محارم اللہ. اللہ نے جن چیزوں کو حرام کر دیا ہے ان سے اجتناب، ان سے بچ جانا. بس حرام نہ کرو، یہ بہترین کام ہے جو تم کر سکتے ہو. اس کے بعد جو تم دوسری چیزیں کرتے ہو وہ ایکسٹرا ہے، بونس ہے. سبحان اللہ، بہت اچھی بات ہے، تمہاری قسمت ہے. قرآن پڑھو، جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، افطار کرو، زیادہ کھا لو، وہ سب چیزیں تمہاری اپنی مرضی کی چیزیں ہیں، سمجھے نا.
لیکن تم کم سے کم جو بہترین کام انجام دے سکتے ہو وہ کیا ہے؟ اس مہینے میں الورع عن محارم اللہ، اللہ نے جن چیزوں کو حرام کر دیا ان کے قریب مت جاؤ، حرام نہ کرو۔ اب جو لوگ کہتے ہیں مجلس میں آپ کیا کر رہے تھے، آپ کو کیا ملے گا؟ ارے کم سے کم یہ ملا کہ ہم نے بیٹھ کے یہاں کوئی حرام تو نہیں کیا، یہ اس فرش ازاہی کی تو برکت ہے۔ اور یہ جو کم سے کم کی بات ہے اسی کو پیغمبر فرما رہے ہیں یہ بہترین عمل ہے، افضل الاعمال فرمایا ہے، یہی الفاظ ہیں کہ افضل الاعمال کیا ہے؟ امام نے پوچھا، کہا افضل الاعمال یہ ہے کہ کوئی گناہ نہ کرو۔ مگر یہ جواب دیا پیغمبر اسلام نے، اور جواب دے کے پیغمبر اسلام رونے لگے۔ بس آپ سمجھ گئے، مجلس تمام ہوئی، رونے لگے۔ جب روئے آواز گریہ بلند ہوئی تو خود مولا نے پوچھا یا رسول اللہ رونے کا کیا سبب ہے؟ رونے کا کیا سبب ہے؟ تو یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ یہ آپ مجلس کیوں اس طرح پڑھتے ہیں، شروع میں آپ نے قرآن کی آیتیں پڑھی، پھر فضائل، اس کے بعد پھر یہ مسائل پر کیوں آ گئے؟ تو ہم یہ کہیں گے یہ بالکل وہی فارمیٹ ہے جو پیغمبر اسلام کے خطبے کا تھا۔ ہم کیا کریں کہ واقعے سے پہلے نبی رو رہے ہیں، ہم تو واقعے کے بعد رو رہے ہیں۔ ہم پہ اعتراض نہ کرو، نبی کے دل سے پوچھو کہ جب پیغمبر اسلام نے علی کے اس سوال کے جواب میں فرمایا یا علی میں دیکھ رہا ہوں کہ اشقى الاولین والآخرین تمہارے سر پر ایک ضرب لگاتا ہے اور تمہارا سر زخمی ہوتا ہے اور خون بہتا ہے اور تمہاری ریش مبارک کو تر کر دیتا ہے، تمہارا چہرہ خون سے بھر جاتا ہے۔ پھر پوچھا کہ کیف صبرک اذن، اے علی اس وقت تم کس طرح صبر کرو گے؟ جب ایسا ہوگا تم کیسے صبر کرو گے؟ ابھی علی ہے، امیر المومنین ہے نا، مومنین کے امیر ہے، ہم کو کچھ درس دینا چاہتے ہیں۔ کتنا بڑا درس ہے میرے دوستو، اگر ہم کچھ نہیں لے کے اٹھے آج اور صرف یہ لے کے اٹھے تو یہی سورہ عصر کی اصل تفسیر ہے جو میرے مولا پیش کر رہے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، امام نے فرمایا یا رسول اللہ یہ بتائیے، پیغمبر نے پوچھا تم کیسے صبر کرو گے؟ پوچھا افی سلامت من دینی، کیا اس وقت میرا دین، میرا مذہب، میرا ایمان محفوظ رہے گا؟ یہ کوئی سوال کرنے کی بات ہے اس کو کہ جو خود کلے ایمان ہے؟ مگر یہ ہمیں پیغام دینا ہے میرے چاہنے والوں، رمضان میں جب میرے لیے رونے آنا تو میرے اس پیغام کو یاد رکھنا۔ پوچھا یا رسول اللہ کیا میرے ایمان محفوظ ہوگا؟ کہ یا علی کیسے نہیں ہوگا، بلا شبہ تم تو کلے ایمان ہو۔ تو مسکرا کے فرماتے ہیں یا رسول اللہ اگر ایسا ہے تو پھر یہ صبر کا موقع تو نہیں ہے، یہ تو شکر کا موقع ہے۔ خدا کی قسم تلوار کھا کے صرف اس گھرانے کے لوگ مسکراتے ہیں، صرف یہ گھرانہ ہے جہاں پر سجدہ شکر کیا جاتا ہے، خیمے جل رہے ہیں اور سید سجاد شکر کے سجدے میں پڑے ہیں، تیر لگتا ہے اور جو شکر اللہ نہیں کہہ پاتا، جو سجدہ نہیں کر پاتا وہ مسکرا دیتا ہے۔ یہ صرف اس گھر میں ہوتا ہے، اور صرف اس گھر میں ہوتا ہے کہ آواز آتی ہے فزت ورب الکعبہ، عزادارو آج وہ رات آ گئی، رمضان گزرا، آج 18 رمضان تھی۔ روزے کے دن کیسے ہوتے ہیں آپ کو اندازہ ہے، روزے دار کی کیفیت کیا ہوتی ہے آپ کو پتا ہے۔ روزے دار، آج ایک روزے دار، آج 18 جو تاریخ گزری ہے اس کی بات کر رہا ہوں، ایک عظیم کائنات کا روزے دار جس سے کائنات نے روزہ سیکھا، نماز سیکھی، جس کا نام ہی ایمان ہے، جس کی محبت ہی ایمان اور اسلام ہے، وہ امیر المومنین روزانہ کسی ایک گھر میں جاتے ہیں اپنے اولاد میں افطار کرنے کے لیے۔ آج ام کلثوم کا گھر، چھوٹی بیٹی نے دعوت دی ہے، بیٹی کا باپ سے عجیب رشتہ ہوتا ہے اور وہ بھی چھوٹی بیٹی، یہ پیار کے رشتے عجیب رشتے ہیں۔ چھوٹی بیٹی نے دعوت دی ہے بابا کو،
بابا آج ہمارے یہاں آپ افطار کیجیے گا. علی آتے افطار کا وقت ہوا, دسترخوان بچھایا گیا. بیٹی نے اپنے اعتبار سے بڑا اہتمام کیا. آپ سوچیں جب اگر بیٹی بلائے باپ کو, کیا اس کا دل نہیں چاہے گا کہ میں کیا انتظام کروں؟ ابھی آپ نے افطار کیا, اتنی نعمتوں کے ساتھ افطار کیا, لیکن آپ کا امام جب اس کی بیٹی اس کے سامنے دو چیزیں رکھتی ہے, ایک دودھ ایک نمک. یہ ہے امیر المومنین, یہ ہے قائد, یہ ہے امام. کہتا بیٹی کیا تم نے کبھی اپنے بابا کو دو چیزیں کھاتے ہوئے دیکھا ہے دسترخوان پہ؟ کہا بابا میری خواہش تھی کہ میں دو چیزیں رکھ دوں. آپ روزے سے ہیں, روزے افطار کے لیے دو چیزیں رکھ دی. امام نے کہا نہیں بیٹی ایک چیز اٹھا لو. بیٹی تھی, اس نے کہا میں نے ہمیشہ بابا کو دیکھا ہے نمک سے افطار کرتے ہوئے روٹی کے ساتھ, چلو آج اچھا موقع ہے, میرے گھر پہ ہے, دودھ رہنے دو اور یہ نمک اٹھا لیتی ہوں. جیسے نمک کی طرف ہاتھ بڑھایا اشارہ کرے, نہیں بیٹی یہ نہ اٹھاؤ, وہ دودھ اٹھا لو, وہ دودھ اٹھا لو. نہ جانے اس مدینے میں کتنے ایسے لوگ رہتے ہوں گے جن کو افطار میں دودھ نہیں ملا ہوگا. تمہارا امام وہ چیز نہیں کھا سکتا, نہیں پی سکتا جو سب کو نہ مل جائے. بیٹی نے دودھ اٹھا لیا. ایک جملہ کہہ دوں, حساس مجمع ہے, علی کا چاہنے والا مجمع ہے. اٹھا لیا. یہ 19 تاریخ تھی, 19 کی شب تھی, 19 کی شب تھی. دودھ کو اٹھا لیا. کیوں؟ کہاں نہ جانے کتنے یتیم ہوں گے جن کو دودھ نہیں ملا ہوگا, مگر 21 کی صبح نہ جانے کتنے یتیم بچے اپنے ہاتھوں میں دودھ لیے چلے آئے ہیں علی کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ معلوم یہ ہوا ہے کہ طبیب نے علی کو دودھ بتایا ہے پینے کو. ہاں عزادارو, آپ کی آوازیں بلند ہوئی, مگر یہ عجیب رات ہے. علی نے افطار کیا اور رات بھی بیٹی کے گھر میں گزاری. یہ رات گزری ہے کس طرح؟ جناب ام کلثوم فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا ہمیشہ کی طرح کوئی نئی بات نہیں تھی کہ بابا پوری رات عبادت میں گزار رہے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, لیکن ایک چیز نئی میں نے دیکھی جو اس سے پہلے نہیں دیکھی تھی. وہ یہ کہ تڑپ تڑپ کے بار بار صحن خانے میں آتے ہیں, آسمان کی طرف دیکھتے اور لرزتے ہوئے پھر واپس چلے جاتے ہیں نماز ادا کرنے کے لیے. پھر نماز پڑھتے پھر آتے ہیں. میں نے پوچھا بابا یہ کیا بات ہے؟ کہا بیٹی تمہارا بابا حکم الحاکمین کی بارگاہ میں حاضری کی تیاری کر رہا ہے. سحر کا وقت قریب آتا جا رہا ہے, اور جیسے ہی سحر کا وقت بالکل قریب آیا, اب علی مسجد کی طرف نکلے. نماز فجر مسجد میں ادا کرنی ہے. بظاہر سے بات ہے یہ امیر المومنین ہیں, فجر سے پہلے پہنچتے ہیں نا مسجد میں. پہنچ گئے, کیا دیکھا کہ ایک شخص ہے جو مسجد میں الٹا سو رہا ہے. سمجھ گئے, آگے بڑھے, اٹھایا اس کو, کہا اٹھ جا نماز پڑھ لے, اور مجھے معلوم ہے تو کس ارادے سے آیا ہے, اٹھ جا. اٹھا دیا اس کو. آئے, علی نے اذان کہی. بس 2 جملے کہوں گا اور آج کی زحمت آپ کی تمام. مصائب ہیں علی کے, اللہ اکبر. علی نے کھڑے ہو کر امام وقت نے اذان کہی. پورے کوفے میں علی کی آواز اذان گونجنے لگی. سب نے سنی یہ آواز, سب نے سنی, اور سب سے شوق سے زینب ام کلثوم سنتی تھی اس آوازوں کو. مگر ان میں سے کسی کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ آخری آواز اذان ہے علی کی. علی کی آواز بلند ہوئی, بیویوں نے سنی, نماز ادا کر لی گھر میں. مگر تھوڑی دیر کے بعد اب ایک اور آواز آئی. اب آواز اذان کی آواز نہ تھی, جبرائیل کی آواز تھی. تحطمت واللہ ارکان الہدى
ارے کتنے اطمینان سے بیٹھے ہو کوفے والوں، ابن ملجم نے ہی کو قتل کر دیا، تلوار سر آتش پر پڑی، الا قد قتل امیر المؤمنین۔ ارے زینب بے چین ہوئی، نیتوں کا شہزادی، ابھی آپ کو ایک اور آواز سننی ہے، الا قد قتل الحسین بکربلا۔ یہ زینب ہے جو اس آواز کو سن بیٹھے وسيعلم الذين ظلموا يوم قريب قليل۔ پروردگار تجھے آج کی اس مجلس کا واسطہ، ان آنسوؤں کا واسطہ، اس ذکر کا واسطہ، اس مظلوم اول مظلوم کا واسطہ، زیارت میں ہے انت اول مظلوم واول من غصب حقه یا امیر المؤمنین، آپ پہلے مظلوم ہیں کائنات کے۔ یا اللہ اس مظلوم کے ذکر کا واسطہ ہمارے دلوں میں اس کے عشق اور محبت میں اضافہ کر دے۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں معرفت امیر المؤمنین میں اضافہ فرما۔ یا اللہ ہم کو ان کی اطاعت کی توفیق کرامت فرما۔ پروردگار قیامت کے دن ان کے شیوں میں ہمارا شمار فرما، ان کی زیارت اور شفاعت ہم سب کو نصیب فرما۔ یا اللہ اس وقت صرف حب علی کے جرم میں مومنین جہاں جہاں قتل کیے جا رہے ہیں، یا اللہ ان مومنین کی تائید و مدد فرما۔ یا اللہ ان ظالموں کو، بنی امیہ کی ان اولادوں کو ذلیل و خوار سے نابود فرما۔ علی کی بیٹی زینب کے روزے کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم جنت البقیع کی تعمیر میں حصہ لے سکیں۔ یا اللہ جہاں جہاں مؤمنین ہیں آج کی اس مجلس میں، مؤمنات ہیں، بچے ہیں، نوجوان ہیں، ان کی خواہشات ہیں، آج شب قدر بھی ہے، یا اللہ ان کی حاجتوں کو پورا فرما۔ خداوندہ ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ یا اللہ جو مومنین بیمار ہوں ان کو صحت و شفا عنایت فرما۔ جن کو تو نے صحت و عافیت سے نوازا ہے انہیں ہر بیماری سے محفوظ مامون رکھ۔ پروردگار اس ادارے کی توسیع میں جو کوششیں اور کاوشیں جاری ہیں اس میں کامیابی کرامت فرما۔ اپنے آخرت ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے عون و انصار میں ہم سب کو داخل و شامل فرما۔ ماتم امیر المؤمنین، ماتم حسین۔ حیدر مولا علی مولا، حیدر مولا علی مولا، حیدر مولا علی مولا، یا علی علی 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 یا علی
علی یا علی علی یا علی علی یا علی علی یا علی علی یا علی علی یا علی علی یا علی علی یا علی علی یا علی علی یا علی علی یا علی علی یا علی علی یا علی علی یا علی علی یا علی علی یا علی علی یا علی علی یا علی میرے بابا کی جبی خون میں تر ہے زینب تیرے بابا کی جبی خون میں تر ہے زینب تیرے بابا کی جبی خون میں تر ہے زینب تیرے بابا کی جبی خون میں تر ہے زینب تیرے بابا کی جبی خون میں تر ہے زینب تیرے بابا کی جبی خون میں تر ہے زینب تیرے بابا کی جبی خون میں تر ہے زینب تیرے بابا کی جبی خون میں تر ہے زینب تیرے بابا کی جبی خون میں تر ہے زینب تیرے بابا کی جبی خون میں تر ہے زینب تیرے بابا کی جبی خون میں تر ہے زینب تیرے بابا کی جبی خون میں تر ہے زینب تیرے بابا کی جبی خون میں تر ہے زینب تیرے بابا کی جبی خون میں تر ہے زینب تیرے بابا کی جبی خون میں تر ہے زینب تیرے بابا کی جبی خون میں تر ہے زینب تیرے بابا کی جبی خون میں تر ہے زینب تیرے بابا کی جبی خون میں تر ہے زینب تیرے بابا کی جبی خون میں تر ہے زینب تیرے بابا کی جبی خون میں تر ہے زینب تیرے بابا کی جبی خون میں تر ہے حیدر کے علمدار حیدر کے علمدار حسینی پہ نظر ہے زینب تیرے بابا کی جبی خون میں تر ہے زینب تیرے بابا کی جبی خون میں تر ہے زینب تیرے بابا کی جبی خون میں تر ہے زینب تیرے بابا کی جبی خون میں تر ہے زینب تیرے بابا کی جبی خون میں تر ہے زینب تیرے بابا کی جبی خون میں تر ہے حیدر کے علمدار حیدر کے علمدار حسینی پہ نظر ہے زینب تیرے بابا کی جبی خون میں تر ہے زینب تیرے بابا کی جبی خون میں تر ہے زینب تیرے بابا کی جبی خون میں تر ہے زینب تیرے بابا کی جبی خون میں تر
تر ہے زینب کے کھلے سر پہ در کی نگاہ ہے یاد آنے لگی شہر کے بازار کی راہیں ایک صرف رمضان کی ایک صرف رمضان کی ہونے کو سیر ہے زینب تیرے بابا کی کبھی خون میں تر ہے زینب تیرے بابا کی کبھی خون میں تر ہے زینب تیرے بابا کی جبھی سلامت رکھے مانیے بچیوں زینب تیرے بابا کی جبھی خون میں تر ہے زینب تیرے بابا کی جبھی خون میں تر ہے زینب کے گلے سر در کی نگاہ یاد آنے لگی شہر کے بازار کی راہیں ایک صرف رمضان کی ایک صرف رمضان کی ہونے کو سحر ہے زینب تیرے بابا کی جبھی خون میں تر ہے زینب تیرے بابا کی جبھی خون میں تر ہے زینب تیرے بابا کی جبھی خون میں تر ہے زینب تیرے بابا کی جبھی خون میں تر ہے حیدر کے علمدار حیدر کے علمدار حسینی پہ نظر ہے زینب تیرے بابا کی جبھی خون میں تر ہے زینب تیرے بابا کی جبھی خون میں تر ہے زینب تیرے بابا کی جبھی خون میں تر ہے شبیر کا دھارے یہ زینب کا برم ہے رتبہ ہے یہ غازی کا کے ساتھ آئے حرم ہے دل بند ہے سرور کا دل بند ہے سرور کا حیدر کا جگر ہے زینب تیرے بابا کی جبھی خون میں تر ہے زینب تیرے بابا کی جبھی خون میں تر ہے زینب تیرے بابا کی جبھی خون میں تر ہے زینب تیرے بابا کی جبھی خون میں تر ہے زینب تیرے بابا کی جبھی خون میں تر ہے شبیر کا دھارس ہے یہ زینب کا برم ہے رتبہ ہے یہ غازی کا کے ساتھ آئے حرم ہے دل بند ہے سرور کا دل بند ہے سرور کا حیدر کا جگر ہے زینب تیرے بابا کی جبھی خون میں تر ہے زینب تیرے بابا کی جبھی خون میں تر ہے زینب تیرے بابا کی جبھی خون میں تر ہے زینب تیرے بابا کی جبھی خون میں تر ہے زینب تیرے بابا کی جبھی خون میں تر ہے زینب تیرے بابا کی جبھی خون میں تر ہے سوچو تو مسلمانوں کے یہ بات بڑی ہے
کی جبھی خون میں تر ہے زینب تیرے بابا کی جبھی خون زینب تیرے بابا کی جبھی خون میں تر ہے زینب تیرے بابا کی جبھی خون میں تر ہے حیدر کے علمدار حیدر کے علمدار حسینی پہ نظر ہے زینب تیرے بابا کی جبھی خون میں تر ہے زینب تیرے بابا کی جبھی خون میں تر ہے جو تو مسلمان ہوتے گے باتیں بڑی ہے بچے مانگنے بات کری ہے اسلام بتا اسلام بتا کدھر ہے زینب تیرے بابا کی جبھی خون میں تر ہے زینب تیرے بابا کی جبھی خون میں تر ہے زینب تیرے بابا کی جبھی خون میں تر ہے زینب تیرے بابا کی جبھی خون میں تر ہے زینب تیرے بابا کی جبھی خون میں تر ہے زینب تیرے بابا کی جبھی خون میں تر ہے وہ وقت بھی ہوگا کہ کوئی پاس نہ ہوگا لٹے گا گیا باز نہ ہوگا اور جائے گی بازار اسے اور جائے گی بازار اسے میری خبر ہے زینب تیرے بابا کی جبھی خون میں تر ہے زینب تیرے بابا کی جبھی خون میں تر ہے زینب تیرے بابا کی جبھی خون میں تر ہے زینب تیرے بابا کی جبھی خون میں تر ہے زینب تیرے بابا کی جبھی خون میں تر ہے زینب تیرے بابا کی جبھی خون میں تر ہے وہ وقت بھی ہوگا کہ کوئی پاس نہ ہوگا لٹے گا گیا پاس نہ ہوگا اور جائے گی بازار اسے اور جائے گی بازار اسے میری خبر ہے زینب تیرے بابا کی جبھی خون میں تر ہے زینب تیرے بابا کی جبھی خون میں تر ہے زینب تیرے بابا کی جبھی خون میں تر ہے حیدر کے علمدار حیدر کے علمدار حسینی پہ نظر ہے زینب تیرے بابا کی جبھی خون میں تر ہے زینب تیرے بابا کی جبھی خون میں تر ہے زینب تیرے بابا کی جبھی خون میں تر ہے زینب تیرے بابا کی جبھی خون میں تر ہے زینب کے کھلے سامنے ہے در کی نگاہیں لگی شام کے بعد
کی جبھی خون میں تر ہے، زینب تیرے بابا کی جبھی خون میں تر ہے، زینب تیرے بابا کی جبھی خون میں تر ہے، زینب تیرے بابا کی جبھی خون میں تر ہے، زینب تیرے بابا کی جبھی خون میں تر ہے، زینب تیرے بابا کی جبھی خون میں تر ہے، اس سے غم کی محافظ زینب دل کی جبھی خون میں تر ہے، زینب تیرے بابا کی جبھی خون میں تر ہے، زینب تیرے بابا کی جبھی خون میں تر ہے، زینب تیرے بابا کی جبھی خون میں تر ہے، حیدر کے علمدار، حیدر کے علمدار حسینی پہ نظر ہے، زینب تیرے بابا کی جبھی خون میں تر ہے، زینب تیرے بابا کی جبھی خون میں تر ہے، وہ وقت بھی ہوگا کہ کوئی پاس نہ ہوگا، گھر والے لٹے گا مگر باس نہ ہوگا، اور جائے گی بازار اسے، اور جائے گی بازار میں اسے یہ بھی خبر ہے، زینب تیرے بابا کی جبھی خون میں تر ہے، زینب تیرے بابا کی جبھی خون میں تر ہے، زینب تیرے بابا کی جبھی خون، سب پڑھے نام مولا، زینب تیرے بابا کی جبھی خون میں تر ہے، زینب تیرے بابا کی جبھی خون میں تر ہے، زینب تیرے بابا کی جبھی خون میں تر ہے، سوچو تو مسلمانوں کے لیے بات بڑی ہے، تیرے بابا کی جبھی خون میں تر ہے، زینب تیرے بابا کی جبھی خون میں تر ہے، زینب تیرے بابا کی جبھی خون میں تر ہے، رمضان دی ہری رونا پاک امیر نماز دے وچ، شب اُنّے بیمار رمضان دی ہری رونا پاک امیر نماز دے وچ، شب اُنّے بیمار رمضان دی ہری رونا پاک امیر نماز دے وچ، شب اُنّے بیمار رمضان دی ہری رونا پاک امیر نماز دے وچ، شب اُنّے بیمار رمضان دی ہے رونا پاک امیر نماز دے وچ، شب اُنّے بیمار رمضان دی ہے رونا پاک امیر نماز دے وچ، شب اُنّے بیمار رمضان دی ہے رونا
پاک امیر نماز شب بیمار رمضان دی رونا پاک امیر نماز شب بیمار رمضان دی رونا پاک امیر نماز شب بیمار رمضان دی رونا پاک امیر نماز شب بیمار رمضان دی رونا پاک امیر نماز شب بیمار رمضان دی رونا پاک امیر نماز شب بیمار رمضان دی رونا پاک امیر نماز شب بیمار رمضان دی رونا پاک امیر نماز شب بیمار رمضان دی رونا پاک امیر نماز شب بیمار رمضان دی رونا پاک امیر سب پڑھے نام مولا شب بیمار رمضان دی رونا پاک امیر نماز شب بیمار رمضان دی رونا پاک امیر نماز شب بیمار رمضان دی رونا پاک امیر نماز کوثر کو رو پئی تقدیر نماز شب بیمار رمضان دی رونا پاک امیر نماز شب بیمار رمضان دی رونا پاک امیر نماز جگہ سے پیرائی لیلان کتاب چل گیا ہے پاک علی جگہ سے پیرائی لیلان کتاب چل گیا ہے پاک بیمار رمضان دی رونا پاک امیر نماز شب 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 بیمار رمضان دی رونا پاک امیر نماز تکبیرات الاعلان پڑھے گل توڑی تکبیرات الاعلان پڑھی مخصوم گل توڑی دیا بیمار رمضان دی رونا پاک امیر نماز شب 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 بیمار رمضان دی رونا پاک امیر نماز اللہ اکبر نال سید شروع کیتا اللہ
شب انوی ماہ رمضان دی رونا پاک امیر نماز دے وچ شب انوی ماہ رمضان دی رونا پاک امیر نماز دے وچ شب انوی ماہ رمضان دی رونا پاک امیر نماز دے وچ شب انوی ماہ رمضان دی رونا پاک امیر نماز دے وچ شب انوی ماہ رمضان دی رونا پاک امیر نماز دے وچ ذکرو دے ساکیے کوثر کو ذکرو دے ساکیے کوثر کو رو پئی تقدیر نواز دے وچ شب انوی ماہ رمضان دی رونا پاک امیر نماز دے وچ شب انوی ماہ رمضان دی رونا پاک امیر نماز دے وچ مخدوم قیام دے بعد جدا کتابات لکھوں تے پگ ڈل گئی مخدوم قیام دے بعد جدا کتابات لکھوں تے پگ ڈل گئی بازار سونے دا نظر آیا بازار سونے دا نظر آیا سجاد اصلی نماز دے شب انوی ماہ رمضان دی رونا پاک امیر نماز دے وچ شب انوی ماہ رمضان دی رونا پاک امیر نماز دے وچ شب انوی ماہ رمضان دی رونا پاک امیر نماز دے وچ شب انوی ماہ رمضان دی رونا پاک امیر نماز دے وچ شب انوی ماہ رمضان دی رونا پاک امیر نماز دے وچ اے سجدے وچ تازی پیشانی خون چکا دی گئی اے سجدے وچ تازی پیشانی خون چکا دی گئی شبیر جواب رہن کی شبیر جواب رہن کی اس گئے شبیر نماز دے شب انوی ماہ رمضان دی رونا پاک امیر نماز دے شب انوی ماہ رمضان دی رونا پاک امیر نماز دے وچ شب انوی ماہ رمضان دی رونا پاک امیر نماز دے وچ شب انوی ماہ رمضان دی رونا پاک امیر نماز دے وچ شب انوی ماہ رمضان دی رونا پاک امیر نماز دے وچ ذکرو دے ساکیے کوثر کو ذکرو دے ساکیے کوثر کو رو پئی تقدیر نماز دے وچ شب انوی ماہ رمضان دی رونا پاک امیر نماز دے وچ شب انوی ماہ رمضان دی رونا پاک امیر نماز دے وچ جدا دے پرائی نیران کی دی قطر گئے پاک علی جدا دے پرائی نیران کی دی قطر گئے پاک علی اے عمر حسین حسین لیتے اے عمر حسین حسین لیتے کر پئی تقدیر نماز دے وچ شب انوی ماہ رمضان دی رونا پاک امیر نماز دے وچ شب انوی ماہ رمضان دی رونا پاک امیر نماز دے وچ شب انوی ماہ رمضان دی رونا پاک امیر نماز دے وچ شب انوی ماہ رمضان دی رونا پاک امیر نماز دے وچ شب انوی ماہ رمضان دی رونا پاک امیر نماز دے وچ لگی سارے تیزا رب قضا جڑا
لگی سر تیزا رب قضا جس طرح کئی دل میں علی کی کارے بنتا اولاد سارے سب سے ماضی اولاد سارے سب سے ماضی نماز دے بیمار رمضان دی رونا پاک امیر نماز دے شب بیمار رمضان دی رونا پاک امیر نماز دے شب بیمار رمضان دی رونا پاک امیر نماز دے شب بیمار رمضان دی رونا پاک امیر نماز دے نماز دے وچ شب بیمار رمضان دی رونا پاک امیر نماز دے وچ شب بیمار رمضان دی رونا پاک امیر نماز دے وچ شب بیمار رمضان دی رونا پاک امیر نماز دے وچ لگی سارے تیزا